یہاں کامیابی کا اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا. میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف. سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے. تقابل کیجئے ذرا. ایک سورۃ العصر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک سورۃ التین ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اب ان کا تقابل کی سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. سورۃ التین میں اول تو صرف 2 شرطیں بیان ہوئی، 2 بیان نہیں ہوئی. کام ہلکا ہو گیا نا، آسان ہو گیا. یہاں 4 ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف. نمبر 2 یہ کہ وہاں فرمایا گیا فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے. مستثنا ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے، اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ. اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور سورۃ العصر. سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی اور وہاں 4 شرطیں ہیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے، 2 شرطیں ہیں. اس کو قرآن مجید کی اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں. ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ ہے. یہ 2 الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. سورہ کہف میں جمع کے صیغے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کے. حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. جمع کے صیغے میں سورہ نساء میں فرمایا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. ایک ہے ابشار، بشارت دینا، ایک ہے انذار، خبردار کر. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، دھمکی کی ضرورت پیش آتی ہے، باز آ جاؤ، اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی، سزا ملے گی. کبھی آپ شاباش دیتے ہیں، ہمت کرو، گھبراؤ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مایوس نہ ہو، ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے، تم بڑے ذہین ہو، محنت کرو، بڑے اعلیٰ درجات ملے گی. قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے، ایک تبشیر کا رنگ ہے، ایک انذار کا رنگ. سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے، خبردار، تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نوالا بننے والے ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکویزٹس ہیں اسے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو، اور میں کر دیتا ہوں. اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں. لیکن میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہے جدید تعلیم یافتہ لوگ، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونیکیشن جو ہے، ابلاغ، وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے، ورنہ وہ بات سمجھیں گے نہیں. اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھیں گے اور کمیونیکیشن کو سمجھ گئے. یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال کرتے. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ منیمم پری ریکویزٹس ہے، کم سے کم لوازم ہے نجات کے، ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں. اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے، قدمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کرے. تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے، یہ 4 شرطیں لازم ہیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے. ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہے. پہلی بات کیا معلوم ہوئی، اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے آیا. ٹھیک. نمبر 2، یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان ہے، منیمم ریکوائرمنٹس. میں نے ایک مرتبہ ایک کسن کالج لاہور میں جب تقریر کی سورۃ العصر پر،
تو طلبا کے ذہن کی ملازمت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسٹ ڈویژن کا بیان نہیں ہے، یہ تھرڈ ڈویژن میں کامیابی کا بیان، اس سے کم تر پر فیلیور ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے، زجر کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 شرطیں پوری کرنی ہیں۔ اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین ہے کہ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہو تو سوچئے کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے 1 کم کر دوں، 2 کم کر دوں، 3 کم کر دوں؟ کس کو اختیار ہے؟ اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار، یہ تو حضور سے کہا گیا تھا، سورہ یونس میں ہے، مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے ایت میں قرآن غیر ھذا وبدل ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، یہ کہیں بھی کوئی روح رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن پر، اس قرآن میں کوئی ترمیم کیجیے یا کوئی اور قرآن لائی۔ تو حضور سے کیا کہلوایا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں، کوئی تبدیلی کر دوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا، سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا، میں خود اس کا پابند۔ تو غور کیجئے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے، صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی۔ یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو، میں اس نجات کی بات نہیں، وہ نجات تو ملے گی آکے یقیناً۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاں توقف کریں، غور کریں، تحقیق کریں، معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے، پھر دوسری بات ہے۔ اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے، یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر رہو، باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا۔ محض قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا۔ کسی شخصیت، اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کی معاشرے میں گاندھی کا ایک مقام ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے جب کے نہیں، ماؤ زیدونگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے، ریشنلسٹ لوگ، کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی قانون دیکھنا چاہیے، دستور